اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، آج کا ویڈیو بھی بہت اہم ہے پوری دنیا کے انسانیت کے لیے عام طور سے، اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے خاص طور سے۔ جن لوگوں نے جن انسانوں نے، مرد عورتوں نے اپنے اللہ اور نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور شہادت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو ان کے لیے خاص طور سے مسلمانوں کے لیے اور عام طریقے سے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہوں، نان مسلم ہوں، یہودی ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، پارسی ہوں، کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں ویڈیو کا سلسلہ اپڈیٹ کرتا جا رہا ہوں جس میں کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا، 2 سب سے بڑے گناہ۔ تو 2 سب سے بڑے گناہ جو بات تھی وہ ایمان والے کے لیے بات تھی، جن کا دعویٰ ہے، ہم سب کا جو دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان میں داخل ہو گئے ہیں، ان کا جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اور آپ، ان کے لیے 2 سب سے بڑے گناہ، ایک شرک باللہ، دوسرا حقوق العباد۔ مسلمانوں کے لیے، جو مسلمان کلمہ پڑھ کے ہم اور آپ مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں، ان کے لیے 2 بڑے گناہ، ایک شرک باللہ، دوسرا حقوق العباد۔ شرک باللہ مطلب اللہ کی ذات، صفات اور طاقت میں کسی کا بھی شرک کرنا، اللہ کو نعوذ باللہ چیلنج کرنے جیسا ہے۔ اور دوسرا حقوق العباد۔ حقوق العباد کا مطلب ہر بندے کا حق، چاہے ایک اولاد اپنے والدین کا حق ہو، بھائیوں کا حق ہو، بہنوں کا حق ہو، بیویوں کا حق ہو، بیٹیوں کا حق ہو، بیٹوں کا حق ہو، حتیٰ کہ ہمارے اسلام شریعت مطہرہ اسلام میں پڑوسیوں کا حق بھی کہا گیا ہے، اور پڑوسی چاہے نان مسلم اور کافر کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، اس لیے یہاں تو ہمارے ہاں چاروں طرف پڑوسی ہمارے نان مسلم اکثر رہتے ہیں۔ پڑوسیوں کا حق بہت لمبا جامع الفاظ ہے، اس لیے جو میں نے کہا تھا 2 سب سے بڑے گناہ، وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، نان مسلمز کے لیے نہیں ہیں۔ جنہوں نے جو کلمہ پڑھ کے ہم اور آپ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے الحمدللہ، ان کے لیے 2 سب سے بڑے گناہ، ایک شرک باللہ اور دوسرے حقوق العباد۔ یہ دونوں گناہ جانے میں انجانے میں کرنا بھی نہیں ہے، اور اگر سرزد ہو جائے تو اسی دنیا میں فوراً اس کی معافی تلافی لے دے کے یہیں حل کر لیا جائے، ورنہ جو لوگ یہ دونوں گناہ لے کے مر گئے، شرک کے ساتھ مر گئے اور حقوق العباد لے کے مر گئے، ان کی مغفرت آخرت میں نہیں ہوگی۔ یہ قرآن حدیث کا مسلم فیصلہ ہے۔ لیکن آج کے ویڈیو کا ٹاپک بنایا میں نے، آگے آپ نے دیکھا، آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کفر۔ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے، اوپر دیکھیں لکھا ہوا ہے کفر۔ میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے، ہندی میں بھی لکھ دیا ہے، انگریزی میں بھی لکھ دیا ہے، اور ایک دم آخری نیچے بنگلہ لینگویج میں لکھ دیا، بنگالی میں، بنگلہ لینگویج میں لکھ دیا کفر، اور آگے سوالیہ نشان، کفر کیا ہے، کوشچن مارک۔ تو کفر جو ہے ان دونوں سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بات سچ ہے۔ لیکن کافروں کی بات اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ابھی تک ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دیا ہے۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ کفر اسے کہتے ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار کرے، سرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، آخرت کا انکار کرے، آخرت کی زندگی کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، آسمانی کتابوں کا انکار کرے، روز حشر کے دن کا انکار کرے، جنت و جہنم کا انکار کرے، شروع سے نہ لا الہ الا، شروع سے ہی، اسٹارٹنگ سے ہی نہ وہ لا الہ الا اللہ مانتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ تو جو شروع سے انکار کرتا ہے اسے کہتے ہیں کافر۔ اب کافروں کے لیے کیا بولنا؟ کافروں کے لیے 3 باتیں میرے ذہن میں ہیں، وہ بول دیتا ہوں، ورنہ 3 لاکھ باتیں بولی جائیں کم ہیں کافروں کے لیے۔ نمبر 1، کافروں کے لیے میں اپنی طرف سے پہلا الفاظ جوڑ دیتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے،
کہ کفر جو ہے کفر بدنصیبی ہے، کفر بدنصیبی ہے، کفر میں پیدا ہونا اور کفر کے حالت میں مر جانا بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے میرے نگاہ میں۔ اب باقی دو چیزیں ہیں، ایک قرآن حدیث دونوں مجموعہ ملا لیجئے، قرآن حدیث دونوں کا مجموعہ ہے جس کا خلاصہ اور مفہوم میں بتاؤں گا۔ ایک یہ کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، آخرت کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، کافر لوگ نان مسلم جو لوگ ہیں، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے اور مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں کا مسلم فیصلہ ہے کہ کافروں کا جو کچھ بھی مسئلہ ہے اسی دنیا میں ہے، کافر کا آخرت میں کچھ نہیں ہے، زیرو۔ آخرت میں جیسے آپ حضرات جانتے ہیں 3 عدالتیں ہوں گی، جو پہلی عدالت اللہ رب العزت قائم کریں گے روز آخرت کے دن وہ ایمان اور کفر کا ہے۔ وہاں کافر کا کوئی بات ہی نہیں ہوگی، سیدھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کافر لوگ جو سرے سے اللہ کا انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، جنت جہنم کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ہاں وہ کافر ہیں۔ اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا کہ میری نگاہ میں کافروں کے لیے ایک لائن میں بول دوں، اللہ مجھے معاف کرے، کہ کفر جو ہے کفر بدنصیبی ہے، کفر بدنصیبی ہے، کفر میں پیدا ہونا اور کافر ہو کے مر جانا یہ بہت بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو کافروں کے آج چونکہ ٹاپک اس لیے میں نے بنا دیا، ایسے اگر دیں گے گریڈ بنانے جائیں گے تو سینکڑوں طرح کے گناہ ہیں، ان میں ٹاپ 1 2 3 میں اگر گنے تو سب سے پہلے پہ آ جاتا ہے کفر، سب سے پہلے پہ آتا ہے کفر، اللہ کا انکار، نبی کا انکار، آخرت کا انکار، جنت جہنم کا انکار۔ تو کفر، کافروں کی کیا بات کرنا، میں نے کہا میری نگاہ میں کفر میں پیدا ہونا اور کفر کے حالت میں مر جانا سب سے بڑی بدنصیبی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے قید خانہ ہے، گن کے روٹیاں ملیں گی، ٹائم سے سونا ہوگا، ٹائم سے اٹھنا ہوگا، گن کے روٹیاں ملیں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس حدیث کا مفہوم ہے کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، مومنین کے لیے دنیا قید خانہ ہے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اور تیسری بات، قرآن حدیث کا مسلم فیصلہ ہے کہ کافروں کو آخرت میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کافر چونکہ کفر والا معاملہ تھا، اس لیے آج میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا، کہ سب سے بڑا گناہ عظیم تو کفر ہے، کہ اپنے رب کا انکار، اپنے خالق کا انکار، اپنے مالک سے بغاوت، تو یقیناً سب سے بڑا گناہ ہے کفر۔ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑا گناہ کفر۔ لیکن کفر کے بعد جب اسلام میں ہم اور آپ داخل ہو گئے تو اس کے بعد 2 سب سے بڑے گناہ، ایک گناہ شرک باللہ، اللہ کی ذات صفات طاقت میں، چاہے کوئی نبی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، صحابہ ہو، اللہ کا ولی ہو، بڑے سے بڑے برگزیدہ بندہ ہو، اللہ خالق ہے، ان کے ساتھ کسی مخلوق کو ملانا یا ان کی طاقت کو تسلیم کرنا شرک ہے۔ اور شرک مشرک کے بارے میں کہہ دوں، جیسے کافروں کے بارے میں نے کہا کفر سب سے بڑی بدنصیبی ہے، تو مشرک کے بارے میں یہ کہنا کہ دین اور اسلام ملنے کے بعد، ایمان ملنے کے بعد اس میں اگر کسی کا آپ شرک کر کے مر گئے تو مشرک اگر شرک کے حالت میں مر گیا تو وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ کافر سب سے بڑا بدنصیب ہے تو مشرک سب سے بڑا بدبخت ہے میری نگاہ میں۔ تو ایمان کے بعد 2 بڑے گناہ، مشرک سب سے بڑا بدبخت، اور تیسرا لاسٹ میں حقوق العباد، ایمان والوں کے لیے حقوق العباد میں ایک جامع الفاظ ہے، حقوق العباد، بندہ اور بندی کا حق۔ اس میں ماں باپ کا حق، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، بیویوں کا حق، بیٹیوں کا حق، بیٹوں کا حق، پھوپھیوں کا حق، رشتہ داروں کا حق، اپنوں کا حق، پرایوں کا حق، حتیٰ کہ بار بار میں کہتا رہتا ہوں اور یہ قرآن حدیث کا مفہوم ہے، یہاں تک کہ سورہ نساء میں غالباً اللہ رب العزت نے میراث کے متعلق زبردست
चीज़ें अहकामात नाजिल की हैं सूरह निसा में, कुरान में, और हुकूकुल इबाद मीरास भी हुकूकुल इबाद में दाखिल है। उसके लिए इंशाअल्लाह अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा। मीरास भी हुकूकुल इबाद में दाखिल है। लिहाजा अल्लाह से दुआ यही कर सकते हैं। अच्छा, हुकूकुल इबाद लेके अगर दुनिया में हमने जिसका लिया दिया है अगर निपटा नहीं दिया, माफ़ी नहीं मांग लिया, अदा नहीं कर दिया, उसको लेके मर जाएंगे तो आखिरत में मगफिरत नहीं होगी। आखिरत में 3 अदालतें अल्लाह बनाएंगे। एक है ईमान और कुफ्र का, जिसमें काफिर सीधा जहन्नम में जाएंगे, ईमान वाले खड़े रहेंगे अपना हिसाब किताब देने के लिए। दूसरी अदालत होगी हुकूकुल्लाह की, अल्लाह ताला अपने हक के बारे में पूछेंगे, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, उम्रा, जो कुछ भी नियामतें दिया है कितना हक अदा करके आए हो। और तीसरी अदालत होगी हुकूकुल इबाद की। हुकूकुल इबाद की, बंदों का हक। लंबी चौड़ी अहदीस है जिसका मफहूम है कि एक बंदा कल क़यामत के दिन आएगा अल्लाह के सामने और दुनिया भर की नेकियां उसके पास होंगी। नमाज पढ़ा होगा, रोज़ा रखा होगा, हज किया होगा, कई हज किया होगा, उम्रा किया होगा, कुर्बानी किया होगा, सदका किया होगा, ज़कात दिया होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन जखीरा होगा नेकियों का, लेकिन उससे ज़्यादा बंदों का हक मार के बैठा होगा, अपने बहन का, अपने भाई का, अपने पड़ोसी का, रिश्तेदारों का, गैरों का, गैर मुस्लिम का, किसी का भी। तो लाइन से हक लेने वाले लोग खड़े होंगे। हदीस की मफहूम में आता है कि सब जब मांगेंगे हक तो अल्लाह ताला कहेंगे कि वहाँ तो कुछ होगा नहीं, यही नेकियां दे दो उन लोगों को जिनको हक बाकी है। तो जो इतना नेकियां किया होगा, नमाज पढ़ा होगा, रोज़ा रखा होगा, हज किया होगा, उम्रा किया होगा, इसकी नेकियां उन हक वालों को देते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी पूरी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी और हक वालों की लाइन अभी ख़त्म नहीं होगी, हक मांगने वालों की। तो फरिश्ते अल्लाह ताला से कहेंगे कि अल्लाह अब क्या करें? तो अल्लाह ताला कहेंगे कि जो हक लेने वाले हैं उनके गुनाह इसके ऊपर लाद दो। तो अल्लाह ताला, बस अब इशारा आप समझ जाएं, वीडियो बड़ी हो रही है। अल्लाह करे अल्लाह ताला हमारा आपका हमारी इशारे को हम और आप दोनों समझ जाएं, सब लोग समझ जाएं। लिहाजा ये 3 गुनाह अजीम कह लें, कुफ्र, शिर्क बिल्लाह और हुकूकुल इबाद। आखिरी में वीडियो बड़ी हो रही है, आखिरी में मैं दुआ यही कर सकता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी और पूरे दुनिया के इंसानों को आम तौर से और पूरे दुनिया के मुसलमानों को ख़ास तौर से, पूरे दुनिया के उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ास तौर से इन 3 बड़े गुनाहों से कम बचने की तौफीक अता फरमाइए। हम लोगों को किसी कीमत पे कुफ्र नहीं करना है, किसी कीमत पे अल्लाह की ज़ात सिफ़ात और इबादत में किसी का शिर्क नहीं करना है, और किसी कीमत पे अपने वालिदैन, भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, बीबियों, फूफियों, पूरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों, किसी के साथ किसी का हक लेके नहीं मरना है इंशाअल्लाह। ये हमारी आपकी कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए कुरान का दर्स होता है, हदीस का दर्स होता है, रात दिन एक दूसरे को लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह करे हमें आपको बात समझ में आ जाए। आखिरी में, वीडियो के आखिरी में मैं यही दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी, आप लोगों को भी, पूरी दुनिया के मुसलमान भाई बहनों, बेटों, बेटियों, सबको कुरान पढ़ने की, हदीस पढ़ने की और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाएँ। और उसके बाद दीन तो बार बार कहा जा रहा है सीखने की चीज़ है, दीन सीखना पड़ेगा। दीन के लिए 3 चीज़ लगानी पड़ेगी हमको, आपको, यानी वक्त देना पड़ेगा और मुजाहिदा, थोड़ा जान देनी पड़ेगी, मुजाहिदा करना पड़ेगा और माल खर्च करना पड़ेगा। 3 चीज़ें दीन के लिए तो देना ही पड़ेगा। वक्त देना पड़ेगा, माल खर्च करना पड़ेगा और मुजाहिदा करना पड़ेगा। अल्लाह करे हमको आपको कुरान की और हदीस की बात समझ में आ जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के फरमान के मुताबिक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आखिरी में दुआ है, जब हम लोग इस दुनिया से जाने लगे, मौत आए, तो कलमे शहादत ज़बान पे हो और ख़ात्मा बिल खैर के अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। कहीं सुनी बातों से ज़्यादा
قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائیں. کہیں سنی باتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.